لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، 25 دسمبر سن 2024 عیسوی بروز بدھ بعد نماز مغرب مشرقی چمپارن کے صدر مقام موتیہاری کے مٹھیا مسجد میں ایک دینی عرفانی اصلاحی مجلس کا انعقاد زیر سرپرستی جناب الحاج عابد حسین صاحب و حضرت قاری فخر عالم صاحب چمپارنی و جناب نور العین صاحب و حاجی منصور صاحبان منعقد ہوئی، جس میں حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی احمد اللہ پھولپوری دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث ناظم اعلیٰ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت کے عرفانی اصلاحی بیان نے دلوں میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا فرمائی اور حضرت کے صحبت میں سب کو مسحور کر دیا۔ حضرت نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے اندر صلاحیت کے ساتھ صالحیت بھی ہونی چاہیے۔ صلاحیت اور صالحیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ صلاحیت ایک الگ چیز ہے، صالحیت ایک الگ چیز ہے۔ صلاحیت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ صلاحیت کے ساتھ اگر صالحیت نہیں ہے تو انسان کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان طلباء کے متعلق جو مدارس دینیہ میں علوم نبویہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور 7-8 سال میں عالم اور فاضل بن کر لوٹ آتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا وہ اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ عالم بن جائیں، فاضل بن جائیں، مفتی بن جائیں، قاری بن جائیں، حافظ بن جائیں۔ اس نیت کے ساتھ نہیں جاتے ہیں کہ ہم صالح بھی بن جائیں، عامل قرآن بن جائیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم نبوت کے ساتھ نور نبوت حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں جائیں، خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ والوں کی جوتیوں میں جا کے بیٹھیں۔ علم تو مدارس دینیہ سے یہ طلبہ حاصل کر لیتے ہیں، یہ علماء حاصل کر لیتے ہیں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت کے حصول کے لیے انہیں صالحین کی صحبت میں جانا ہوگا، تبھی ان کے اندر صلاحیت کے ساتھ صالحیت پیدا ہوگی۔
عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اس علم سے خود کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں خود نفع پہنچ سکتا ہے اس علم سے، اور دوسروں کو بھی اس علم سے نفع پہنچایا جا سکتا ہے اگر خود اپنے آپ کو عملی میدان میں نہ کودائیں گے، عملی میدان میں نہ کودیں گے تو اس علم سے دوسروں کو نفع پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور صالحیت کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ شیخ المشائخ شاہ عبد الغنی فلپوری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کے شیخ اول اور محسن الامت رحمت اللہ علیہ کے دادا اور ہمارے شیخ و مرشد پیر طریقت حضرت اقدس مولانا مفتی محمد احمد اللہ فلپوری دامت برکاتہم العالیہ کے پردادا حضرت شیخ کی صحبت، صالحین کی صحبت پر بہت زیادہ زور دیتے، رغبت دلاتے، ترغیب دیتے، ترغیبی بات فرماتے۔ آپ ایک مجلس میں اہل اللہ کی صحبت پر بیان فرما رہے تھے، فلپوری رحمت اللہ علیہ نے خطاب فرمایا کہ بھئی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اہل اللہ کی صحبت سے انسان کو نفع پہنچتا۔ ایک شخص مجمع میں بیٹھا تھا، کہا کہ حضرت کوئی نئی بات سنائیں، ہر روز ہر مجلس میں آپ صحبت پہ ہی زور ڈالتے ہیں۔ حضرت فلپوری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ سنو، سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ سنو، تم صحابی بن جاؤ۔ کہا حضرت صحابی کیسے بن سکتا؟ صحابی تو وہ بنے گا جسے رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی، اللہ کے رسول کی صحبت جسے حاصل ہوگی وہ نہ صحابی بنے گا، میں کیسے صحابی بن سکتا ہوں؟ فرمایا کہ تب تم تابعی بن جاؤ۔ کہا کہ حضرت تابعی تو تب بنو نا کہ صحابہ کی صحبت میسر ہو۔ کہا کہ تب تابعی بن جاؤ۔ کہا کہ حضرت تابعی اس وقت بن سکتا ہوں جب تابعین کی صحبت نصیب۔ تو کہا اللہ والا بن جاؤ۔ کہا کہ حضرت اللہ والا تو اس وقت بنوں گا جب اللہ والوں کی صحبت میسر۔ حضرت نے فرمایا ناراض ہو کر، کیا میں تجھے یہاں جھک مارتے ہوئے نظر آ رہا ہوں؟ وہی بات تو سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ بنے صحبت سے، تابعی بنے صحبت سے، تابعی بنے صحبت سے، اور اللہ والے اللہ کے ولی بنے اہل اللہ کی صحبت سے۔ تم صحبت سے اللہ والا بن سکتے ہو۔ اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرو، اللہ والوں کی صحبت کو لازم پکڑو۔ یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے تقویٰ آنے کا، اللہ کا محبوب بندہ بن جانے کا اور اللہ تک رسائی کا۔ یہی راستہ ہے صحبت صالحین۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اہل اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اہل اللہ کی صحبت میں آنے جانے اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔